الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السحر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات سامعین، گزشتہ جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو بیان کرنے کے بعد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کو بیان کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ سے جو ہجرت کی ہے اور مدینے آ کر جہاں پر آپ رہے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر، اس سلسلے کو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ مدینہ المنورہ ہجرت کرنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے پہلا کارنامہ اور سب سے پہلا کام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ تھا کہ جب آپ مدینہ میں آئے اور مدینہ میں آنے کے بعد میں آپ کی ناقہ یعنی آپ کی اونٹنی جس جگہ پر بیٹھی، آپ نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ یہاں پر ایک مسجد تعمیر ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ اگر مساجد موجود ہیں تو مسلمان کی آبادی ہے، اور مساجد اگر کسی جگہ پر نہیں ہے تو فکر کرنی چاہیے کہ مساجد کو قیام کیا جائے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پتہ کرایا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 2 بچے یتیم ہیں، ان کی یہ زمین ہے جہاں پر اونٹنی بیٹھی تھی۔ چنانچہ وہ بچے آئے، وہاں پر ان کے کچھ کھجور کے باغ تھے، کھجور کو سکھانے کا وہاں پر کام کیا جاتا تھا۔ تو ان بچوں نے یہ چاہا، اور ان کے جو چچا تھے جن کی تربیت میں یہ بچے تھے، انہوں نے یہ چاہا کہ ہم اس زمین کو یوں ہی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہدیہ کر دیں اور اس کے بدلے میں جنت کے اندر اپنا ایک باغ بنا لیں۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس زمین کو قیمت دے کر لینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قیمت ادا کی اور اس زمین کو حاصل کر لیا گیا۔ اب مسجد بنانے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود اور آپ کے تمام صحابہ لگ گئے۔ جو مشرکین کی قبریں بنی ہوئی تھی اس کو ایک سطح میں کر دیا گیا اور اس کے اوپر کچی اینٹوں کو ڈال دیا گیا، کچی اینٹوں کی دیواریں بنائی گئیں اور کھجور کے تنے کے ستون بنا کر اس کے اوپر کھجور کے شاخ کو اور کھجور کے پتوں کو ڈال کر کے اوپر چھت کو پاٹ دیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اگر بارش ہوا کرتی تھی تو وہاں پر پانی نیچے آتا تھا، کیچڑ ہو جاتی تھی، اور جو گڈھے سے کچی زمین ہونے کی بنا پر اس کے اندر پانی بھر جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر نے اپنے دور کے اندر اس میں ترقی ہوتی رہی، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مزید ترقی ہوئی اور مزید اس مسجد کی تعمیر ہوئی۔ تو یہ پہلا کارنامہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہجرت کے بعد مدینہ آنے کے بعد میں جو آپ نے کام کیا۔ اب دوسری طرف آپ اس بات پر بھی نظر رکھیں کہ جب مکہ میں آپ تھے سن 10 ہجری کے اندر آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد جتنی ہیں اور جو ہیں وہ ساری کی ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں، سوائے ایک بچے کے جو آپ کی ایک باندی سے تھا۔ تو حضرت خولہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس میں آئیں اور آ کر کے کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یہ مکی زندگی کی بات ہے، آ کر کے کہتی ہیں اے اللہ کے نبی آپ کے پاس بچے موجود ہیں، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا ہے اور آپ غمگین رہتے ہیں، تو ایسا نہ کریں کہ ہم آپ کے لیے رشتہ بھیج دیں کہیں پر۔ حضور نے کہا ہاں، بچوں کو سنبھالنا تو ایک عورت ہی کا کام ہے، ویسے تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت خولہ نے کہا کہ سودہ بنت زمعہ ایمان لا چکی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے بہت قریبی جو شخص ہیں ان کی بیٹی بھی موجود ہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، دونوں جگہ پر پیغام بھجوا دو۔ چنانچہ حضرت خولہ
یہ گئی اور جانے کے بعد میں حضرت سودا سے بات چلی. حضرت سودا بنت زمعہ تیار ہو گئیں اور تیار ہونے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ آپ والد سے اجازت لے لیں. چنانچہ ان کے والد نے بھی اجازت دے دی. کس طریقے سے؟ حضرت سودا سے آپ علیہ السلام کا 400 درہم کے اوپر نکاح ہو گیا. یہ دوسرا نکاح ہے آپ علیہ السلام کا. پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، دوسرا نکاح حضرت سودا بنت زمعہ سے مکہ ہی کے اندر ہوا. پھر اس کے بعد میں حضرت خولا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس میں گئی اور جانے کے بعد میں کہا کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی منگنی لے کر کے آئی ہوئی، آپ کا نکاح کا پیغام لے کر کے آئی ہوں. حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں کسی اور کو زبان دے چکا ہوں، لہذا میں خلاف ورزی نہیں کر سکتا. حضرت ابوبکر ان کے گھر پر گئے اور جانے کے بعد میں پوچھا کہ نکاح کے بارے میں کیا ارادہ ہے. تو انہوں نے، جن کو حضرت ابوبکر نے زبان دی تھی، ان کی ایک بیوی موجود تھی، انہوں نے جواب یہ دیا کہ اگر میں نکاح کر دوں گی حضرت عائشہ سے تو لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ صابی ہو گئے ہیں، وہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کو جواب مل گیا. حضرت ابوبکر گھر واپس آئے، حضرت خولا سے کہہ دیا کہ آپ علیہ السلام کو خبر کر دیں کہ ابوبکر صدیق تیار ہے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 ہجری کے اندر، مکہ کے اندر 10 ہجری کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام سے نکاح ہوا. اور نکاح آپ علیہ السلام نے آئے اور آنے کے بعد میں 400 درہم ان کا بھی مہر مقرر کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت میں 6 یا 7 سال کی ہے اور صرف نکاح ہوا، ابھی بدائی نہیں ہوئی. جب آپ ہجرت کر کے 3 سال کے بعد میں مدینہ المنورہ چلے گئے تو پہلی نبوی کے اندر جو سب سے پہلا کام ہوا آپ علیہ السلام کے نکاح کے سلسلے میں، تو یہ تیسرا نکاح ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سن 1 نبوی میں اس نکاح کی وداعی ہوئی. یعنی 3 سال پہلے جب آپ حضرت عائشہ 6 سال کی یا 7 سال کی تھی، نکاح ہو چکا تھا. اب جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کر مدینہ میں آ گئے، اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال کی ہے اور اب ان کی وداعی ہوئی اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئی ہیں. مشرکین نے اور اغیار نے اور دوسری اقوام نے اس بات کو پروپیگنڈا بنایا اور اس کے اوپر بہت سارے اختلافات کیے اور الزامات عائد کیے کہ آپ علیہ السلام نے اتنی کم سن لڑکی سے نکاح کس طریقے سے کیا. تو دیکھیں یہ ماحول کی بات ہوتی ہے، عرب کا ماحول گرم ماحول ہے اور اس وقت کے اندر ایسے بہت سارے نکاح ملتے ہیں جو اتنی عمر میں بلکہ اس سے کم عمروں میں بھی لوگوں کے نکاح منعقد ہوئے. تو جس طریقے سے آج ہمارے یہاں رائج ہے کہ 9 سال کی عمر میں جو بچیاں ہوتی ہیں اس وقت میں ان کی وہ حالت نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ گرم ماحول کی بات ہے اور گرم علاقے کی بات ہے. اس وقت میں وہ لڑکیاں اس لائق ہو جاتی تھی کہ ان کا نکاح کر کے ان کی رخصتی کر دی جائے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام کا تیسرا نکاح یہ سن 1 نبوی کے اندر منعقد ہو گیا. سن 1 نبوی کے بعد میں جب سن 2 نبوی آئی تو آپ علیہ السلام چونکہ جب مکہ میں رہتے تھے تو آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد سے 2 نمازیں مل چکی تھیں، ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز. یہ 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے. جب معراج ہوئی تو معراج میں 5 وقت کی نماز فرض کی گئی اور ان نمازوں میں یہ تھا کہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کی نماز یہ 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھی جاتی تھی. جب آپ علیہ السلام مدینہ میں آئے تو وہ 2 رکعت جو پڑھی جاتی تھی تو وہ بعینی اپنی حالت پر آ گئی، 4 رکعت پڑھنے لگے. اور حکم یہ تھا کہ اگر مسافر ہوں تو 4 کی بجائے 2 پڑھیں ورنہ پھر 4 ہی رکعت پڑھی جائیں گی. اب رہی قبلے کی بات تو آپ علیہ السلام جب مکہ میں تھے تو مکہ میں جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سامنے خانہ کعبہ بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی ہوتا تھا، دونوں ایک ہی سمت کی طرف تھے. لیکن جب مدینہ المنورہ ہجرت کر کے آئے ہیں اس وقت آپ علیہ السلام کو حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. لیکن آپ کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے اور آپ علیہ السلام اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اکثر اٹھایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے اور خانہ کعبہ کو پھر سے مصلی بنا دیا جائے.
चुनाचे 16 महीने या 17 महीने मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके सहाबा ने जो नमाज़ पढ़ी है वो बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके पढ़ी है। और उन 16 या 17 महीनों के बाद में अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हुक्म आया कि फ़वल्लि वजहक शतरल मस्जिदिल हराम, आप अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज में थे, नमाजी के अंदर आप मुक्तदियों की जगह पर आ गए और मुक्तदी घूम करके इमाम की तरफ आ गए। तो जो उस वक्त में मेहराब बनी हुई थी उस मेहराब को वहाँ से काट करके खाने काबा की तरफ दीवार बना दी गई और उसको क़िबला बना दिया गया। और जो बैतुल मक़दिस की तरफ जो रुख किया गया था वहाँ पर एक दीवार बनाकर उसके करीब में जो जगह थी एक चबूतरा था उसको अस्हाबे सुफ़्फ़ा के नाम से मौसूम कर दिया गया। चुनांचे हज़रत अम्मार बिन यासिर, सुहैब सिनान, खब्बाब बिन अरत, अब्दुल्ला बिन मसऊद, सलमान फ़ारसी, अबू हुरैरा, ये तमाम वो हज़रात हैं जो अस्हाबे सुफ़्फ़ा के शागिर्द हैं और यहाँ पर अस्हाबे सुफ़्फ़ा ये चबूतरे के अंदर रहकर वो हज़रात तालीम हासिल किया करते हैं। चुनांचे ये सन 2 नबवी का वाक़या है कि सन 2 नबवी में क़िबले की तायीन हो गई कि अब खाने काबा क़िबला रहेगा, खाने काबा से हट कर क़िबले को नहीं बदला जाएगा। इसके बाद में सन 2 नबवी के अंदर ये कुरान पाक की आयत करीमा नाज़िल हुई जो मैंने आपके सामने तिलावत फरमाई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सबसे पहली चीज़ जो फ़र्द हुई वो नमाज मक्की ज़िंदगी के अंदर। दूसरी चीज़ जो फ़र्द हुई वो हिजरत के बाद सन 2 नबवी में वो है रोज़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई और इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों तुम्हारे ऊपर रोज़े को फ़र्ज कर दिया गया है। इससे पहले आशूरा का रोज़ा रखा जाता था, अब उसमें इख्तियार दे दिया गया कि जिसका जी चाहे वो आशूरे का रोज़ा रखे और जिसका जी ना चाहे वो ना रखे। लेकिन रमज़ानुल मुबारक से शुरू होने से पहले 2 या 3 दिन पहले ये आयत करीमा नाज़िल हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े को फ़र्ज कर दिया कि रोज़ा फ़र्ज किया गया है। और इस फ़र्ज करने की वजह यह है कि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए, अल्लाह का डर पैदा हो जाए और अल्लाह से डरने लगो। और अगर आप तक़वे को देखेंगे तो मैंने आपको बताया था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब 13 साल मक्की ज़िंदगी गुजारने के बाद में और मुसीबतों, आलाम और तकलीफ़ से निकलने के बाद में जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहला खुतबा दिया है तो उस पहले खुतबे के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दुश्मनों के लिए या मुशरिकीन के लिए, कुफ़ार के लिए कोई बद्दुआएं नहीं मांगी हैं, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत के सामने जिस चीज़ को पेश किया है वो यही है, ऊसीकुम बितक़वल्लाहि। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबे में इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ लोगों मैं तुमको तक़वे की वसीयत करता हूँ। फ़इन्नहु खैरु मा औसा बिहिल मुस्लिम अविल मुस्लिमा, कि ये वो बेहतरीन चीज़ है जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को वसीयत करता है और नसीहत करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े को फ़र्ज़ किया। रोज़े को फ़र्ज़ करने की भी हिकमत यही बताई कि रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया है ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए, अल्लाह का तक़वा पैदा हो जाए। जब अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा तो बंदे के लिए तमाम गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा। और जो मैंने आपके सामने हदीस पढ़ी, इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लैसा लहू कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला सहर, कि रोज़ा रखना इबादत है, लेकिन रोज़ा रखना जिस तरीके से हम आम हालात के अंदर देखते हैं कि गुनाह की चीज़ें आम हालात के अंदर मौजूद जितनी भी हैं वो सारी की सारी चीज़ें ममनू हैं और मना कर दी गई। तो रोज़े के अंदर बदरजे औला वो चीज़ें मना की गई हैं। मसलन किसी की ग़िबत करी जाए, किसी की चुगली करी जाए, किसी की बुराई की जाए, या किसी के माल को हड़प दिया जाए, या गलत बात को सुना जाए, गलत बात की जाए, ये तमाम चीज़ें रोज़े के अंदर मना कर दी गई हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस में इरशाद फरमाया कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जो रोज़ा रखते हैं, लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला ज़मा, लेकिन उनको रोज़ा रखने के बजाय, उनको रोज़ा रखने के बदले और उनको रोज़ा रखने का सवाब इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा कि वो भूखे और प्यासे सुबह से लेकर शाम करते हैं। यानी रोज़ा रखकर रोज़े के फ़वाइद हासिल नहीं करते हैं, रोज़े के अंदर गुनाह करते हैं जिस गुनाह की बनिस्बत उनको सिर्फ
ان کو صرف اور صرف پیاس اور بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ لیس لہ من قیامہ الا السحر، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رات میں تراویح پڑھتے ہیں لیکن رات میں جاگ کر کے ان کو تراویح کے ثواب نہیں ملے گا، صرف جاگنا ان کے نصیحت میں اور ان کے مقدر میں لکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے مسلمانوں کے لیے، اور روزے کا بدلہ ارشاد فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اور جو روزہ رکھے گا وہ انا اجزی بھی، روزے کا بدلہ میں خود اس کو دوں گا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اجزا بھی، کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، اگر کوئی روزہ رکھے گا تو میں خود اس کو بدلہ دوں گا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دیں گے تو اس میں گننے کا امکان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گن گن کر دیں گے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اجزا بھی، کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ چنانچہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ مل جائے تو اس کے لیے کسی بھی چیز کی پھر کمی نہیں ہوگی۔ تو اس بات کا تہیہ کر لیں اور اس بات کا عہد کر لیں کہ یہ سن 2 نبوی کے اندر جو ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے کو فرض کیا ہے، ان روزوں کو رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کو حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کو حاصل کرے، اور روزے کو رکھ کر کے ان پابندیوں کو بھی اپنائیں جن چیزوں کا روزہ ہم سے تقاضا کرتا ہے، تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہم کو روزے کا بدلہ دے یا خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو مل جائے۔ تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے کو پابندی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رات میں رمضان المبارک کے اندر تراویح کو باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔